السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایوان سے عوام تک خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا۔ ناظرین، آج اور پچھلے کچھ دنوں سے جو ایک معاملہ چل رہا ہے جس طرح سے ہزارہ کمیونٹی کا اور جس طرح سے وہاں پر لوگوں کو شہید کیا گیا اور جس طرح سے وہ تقسیم کے لیے راشن لے کر بیٹھے ہوئے، اس حوالے سے حکومتی لیول پر بھی ہم نے دیکھا، حکومتی سطح پر بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ وزراء گئے، ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ان کی ایک ڈیمانڈ ہے، وہ ڈیمانڈ یقیناً آنے والے دنوں میں بھرپور طریقے سے پوری ہوگی، لیکن اپوزیشن لیڈرز بھی وہاں پر گئے۔ اس وقت اگر ہم اس حالیہ کانٹیکسٹ سے تھوڑا اوپر جا کر دیکھیں تو کیا ہمیں اس وقت متحد ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر پاکستان کا دشمن جو ہے وہ اس قسم کی کاروائیاں کر رہا ہے، وہ پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ کوشش نہیں کر رہا بلکہ یہ ثبوت ہے، اس لیے کہ یہ ڈوزیئرز ہم نے کئی فورم پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دیے ہیں، انٹرنیشنلی بھی ان کو ہم نے انڈوز کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں اس کو شاید کامیابی ملتی ہے اور بہرحال اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جب دسمبر 2014 جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد بھی تمام جو لیڈرز تھے وہ ایک ٹیبل پر موجود تھے اور انہوں نے کسی بھی ہر قسم کی سیاست سے بالائے تر ہو کر یکجہتی کی بات کی تھی۔ آج ایک دفعہ پھر ہمیں لگتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کی تجدید کی ضرورت ہے، قوم کو اسی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور یہی بات آج دھرنے میں اپوزیشن لیڈرز کی جانب سے بھی کہی گئی ہے۔ ہم اس پہ آگے بات کرتے ہیں اور جو ہمارے سینئر پینلسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ فارمر ڈیپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی تو ہیں ہی، لیکن آج بلکہ کچھ دیر قبل ہی ہمیں پتہ چلا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری انفارمیشن بھی منتخب ہو گئے ہیں الیکشن میں۔ تو السلام علیکم کنڈی صاحب، اور بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مبارکباد کہ آپ سیکرٹری انفارمیشن بھی منتخب ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان غنی صاحب، سینئر پولیٹیکل اینالسٹ۔ السلام علیکم سلمان غنی صاحب، بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی، اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کو بھی میں پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم مسرت صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی۔ اچھا، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں پولیٹیکل پینل سے ہٹ کے پہلے سلمان غنی صاحب سے بات کر لوں، کیونکہ جو ہمیں بات کرنی ہے اس کی ضرورت کتنی ہے۔ سلمان غنی صاحب، اس وقت کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم متحد ہوں، ہم آپس کے اختلافات کو، ذاتی کسی کے نہیں، ظاہر سیاسی ہیں، ان کو بھولیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ دیکھیں نادیہ، آپ نے اپنے ابتدائیے میں بڑی مؤثر بات کی ہے کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ جب مسئلہ بلوچستان جیسے حساس صوبے کا ہو اور وہاں پر دہشت گردی کے واقعات، وہاں پر ٹارگٹ صرف ہزارہ قبیلے کے لوگ ہی نہیں ہیں، وہاں پر ہماری فورسز کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے حکومتی اداروں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسکولوں کو، کالجز کو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، بات جو یہ تحریک طالبان ہے، داعش ہے یا فرقہ وارانہ تنظیمیں، ڈانڈے کے افغانستان سے ملتے ہیں، افغان سرزمین سے ملتے ہیں، اور افغان سرزمین کو کون استعمال کر رہا ہے؟ آپ نے درست کہا کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ انڈیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان افغانستان کے اندر امن عمل چاہتا ہے تو سب سے زیادہ جس ملک کو یہ امن عمل ہضم نہیں ہو پا رہا وہ انڈیا ہے۔ اور وہ کیوں نہیں اسے ہضم ہو پا رہا؟ اس لیے کہ خطے میں اگر پاکستان کی اہمیت اور حیثیت بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے، ایک گوادر کے حوالے سے، ان کو یہ پتا ہے کہ سی پیک اور گوادر کے منصوبے جب پایہ تکمیل کو پہنچے اور ان کے اثرات وہاں پر بلوچستان کی ترقی اور وہاں کے بلوچ عوام کی خوشحالی اور وہاں پر احساس محرومی کے خاتمے میں جب روئے کار لائے گئے تو ان کا وہاں پر پھر کوئی وہاں پر مستقبل نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ اس سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان میں اس طرح کے دہشت گردی اور تخریب کاری کروا رہے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے، دیکھیں آپ نے درست کہا کہ وہاں پر لیڈرشپ گئی، وہاں پر وفاقی وزراء گئے، یہ ایک اچھی بات ہے، اچھا جیسر ہے کہ ہزارہ قبیلہ کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا، لیکن کراچی سے لے کر خیبر تک لوگوں کے اندر ایک تشویش ہے۔ وہاں پر جانے والی لیڈرشپ جو ہے، انہوں نے وہاں کے جو متاثرین ہیں ان کے دکھ، غم اور کرب کی گھڑی میں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ اور اگر وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی بلا رہے ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے منہ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ وہاں پر ان کو جو جانوں کا تحفظ حاصل ہونا چاہیے، اور وہ جو لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ادارے ہیں، جناب پرائم منسٹر وہاں پر جا کے یہ کہیں گے کہ حکومتی رٹ کو بروئے کار لانے کے لیے، حکومتی رٹ کو مضبوط بنانے کے لیے جو ممکنہ اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے۔ اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر الیکٹڈ پرائم منسٹر کے طور پہ یقیناً وہاں پر جائیں گے اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں گے۔ بالکل بالکل صحیح ہے مسرت صاحبہ۔ مختصراً میں آپ سے بھی پہلے جاننا چاہوں گی، اس سے پہلے کہ میں کنڈی صاحب کی طرف جاؤں،
कितना इस वक्त जरूरी है, क्योंकि दहशत गर्दी की जो जंग है जो हमने लड़ी है, जिसमें हमें काफी कामयाबियां भी मिली हैं, उसकी कंटिन्यूटी और फिर नेशनल एक्शन प्लान की तजदीद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादिया। सबसे पहले तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतना ही कम है। लेकिन जैसे सलमान भाई ने फरमाया कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। हमारा दुश्मन उसने टारगेट किया हुआ बलूचिस्तान को, और बलूचिस्तान की न सिर्फ आवाम को बल्कि वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात हमारे पुलिस के जवान, हमारे आर्म फोर्सेस के जवान। पिछले दिनों आपने देखा कि कितना अंधोनाक वाक़या हुआ, और 11 से 12 शोहदा हमने वहाँ पे पाए। उसके बाद अभी अगर ये वाक़या देखें तो इसमें जो सबसे अहम पहलू है कि दुश्मन ने ये टारगेट किया है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, और उसको सेक्टेरियन जो एक टेररिज्म है उसके थ्रू लोगों के अंदर, ताकि जो है ना मजीद एक तो चाहते हो जाएं, एक तो वो दहशतगर्दी अलग, लेकिन उसके साथ इसका इम्पैक्ट है वो ये देखें कि अब हजारा कम्युनिटी के जितने भी हमारे बहन भाई जिस जिस जगह पे भी मौजूद हैं, वो सारे अपने आप को इससे इस तरह से फील करें कि सिर्फ खुद पर अटैक है। मैं इसको ऐसे नहीं देखती, मैं देखती हूँ कि ये हम तमाम पाकिस्तानियों की सालमियत को ये चैलेंज कर रही है हमारी दुश्मन कुव्वतें, और इस वक्त हमें यूनाइट होने की और अपने आप को पाकिस्तानी साबित करने का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जिस मर्जी सियासी जमात से ताल्लुक हो, चाहे हम गवर्नमेंट में हो चाहे हम अपोजिशन में हो, पाकिस्तान है तो हम हैं। तो हमें हमारी तरफ से जब दुश्मन बैरूनी दुश्मन वार करे तो हमारी तरफ से कलेक्टिव मैसेज जाना चाहिए। एग्जैक्टली मैं यही आज बात कर रही हूँ, पाकिस्तान का, यूनिटी का। ठीक है, मैं वापस आती हूँ कुदी साहब। हजारा कम्युनिटी पे हमले और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की जो वाकयात होते हैं, पहला नहीं है वाकया, लेकिन अल्लाह करे कि आखिरी हो और हम इस पे काबू पा लें। 2000 पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, PMLN की गवर्नमेंट में, आप लोग के दौर में, जब KPK में आप लोग की आप इत्तेहादी थे ANP के साथ 2008 के बाद, एक बड़ा ऑपरेशन भी हुआ। ये इसको सेक्टेरियन किलिंग कितना जरूरी है, क्या इसके पीछे मकासद है, दुश्मन की कार्रवाइयां हैं, इस पे आपका टेक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, बहुत अफसोसनाक वाक़या है जो वहाँ पर हुआ है, और जैसे सलमान बात की कि आपने जो ओपनिंग की, इसमें पॉलिटिक्स करने की कोई, मैं नहीं समझता कि मैं इधर बैठ के उनकी लाशों पे मैं पॉलिटिक्स करूं। पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत से और जगह हैं, बहुत से और फील्ड हैं जिसमें पॉलिटिक्स करते हैं। आज भी अगर आपने देखा होगा कि चेयरमैन बिलावल साहब ने जो वहाँ पर जाके स्पीच की, उसमें उसने पॉलिटिकल स्पीच की नहीं, उन्होंने पॉलिटिक्स वहाँ पर नहीं की। उन्होंने जो बातें वहाँ पर की, डेफिनेटली जब आप हुकूमत होते हैं या स्टेट है, तो जब आप अपोजिशन में होते हैं, या पाकिस्तान के हर शहरी का एक फर्ज बनता है कि वो हुकूमत से, अपोजिशन से, स्टेट से सवाल तो कर सकती है। और जिस तरीके से उन्होंने वो रखा, उनके सामने सवालात रखे, हमारे दौर में भी होता था। लेकिन ये चीज़ होती है कि अगर आज हम शुरू हो जाते हैं कि हम इल्ज़ामात बड़ा इल्ज़ामात लगाते, तनकीद बड़ा तनकीद, तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें हम करते, मौका मुनासिब नहीं था, मौका मुनासिब नहीं था। लेकिन यही होता है कि बंदा बात उसको करे, जैसा कि कल अगर आप हुकूमत में हो, अपोजिशन में बातें करना बहुत आसान लगे, कल हुकूमत में हो, ताकि वो चीज़ आपको फिर होती है। हमने भी ऐसी बातें की होती जब हुकूमत में आए, तो हमें लोग कहते थे, या हमने आज कोई बात की और हफ्ते बाद उस चीज़ पे कोई हम यू टर्न ले लेते थे, या कोई इधर उधर हो जाते, तो मीडिया के जरिए चेंज हो जाती है पॉलिसी। तो यही चीज़ थी। देखें, अब जो है मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को पहले दिन सारी मसरूफियात तर्क करके, अगर उनका एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म साहब आएँ, वो इसलिए आए कि वज़ीर आज़म इस वक्त मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वो उनके, अगर आज चेयरमैन साहब गए हैं या अपोजिशन के बाकी लीडरान गए, उनके साथ तो स्टेट के इदारे या सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों के हेड्स तो नहीं थे ना। अगर वज़ीर आज़म जाएंगे तो उनके साथ हेड्स होंगे, वहाँ पे ब्रीफिंग लगेगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ, पिछले भी गए थे, आर्मी चीफ साहब भी गए थे। अब इनको चाहिए कि अगर एक इस चीज पे जाने से अगर उनका मसला हल होता है और तदफीन होती है, वज़रा ने भी, CM ने भी और अपना अपोजिशन ने भी ये रिक्वेस्ट किया कि आप तस्दीक करें, लेकिन उनका अगर एक ही पॉइंट है कि वज़ीर आज़म आके हमें वो करे। और मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म का यकीनन आने वाले दिनों में या कल, आज दिनों की बात नहीं, ये तो मिनटों की बात है, ये तो मिनटों की बात है। मैं थोड़ा सा उसके पीछे भी जाना चाह रही हूँ। ये जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, और जब हमेशा ये बात करते हैं, यकीनन आप भी हुकूमत में रहे, आपकी नॉलेज में भी होगा कि जो बैरूनी इन्वॉल्वमेंट है, जो दुश्मनों की यहाँ पे कार्रवाइयाँ होती है, और खासतौर पे बलूचिस्तान को लेकर, तो कितना सेंसिटिव है ये मामला? बहुत सेंसिटिव। अगर आप बलूचिस्तान को देखें, अगर आप फॉर्मर फाटा को देखें, KP के जो इलाके जो हमारे बॉर्डरिंग एरिया हैं,
وہاں پر انسرجنسی جو ہے وہ کافی ہوتی تھی. لیکن اب کیونکہ کچھ رہ رہی ہے، ہم وہ بابل وائر لگا رہے ہیں، جو وائر لگ رہی ہے جس سے وہ جو فینس لگ رہی ہے بارڈر کے اوپر، اس سے بہت جو ہے کمی آئی ہے. آپ دیکھیں ماضی میں جائیں جب ہماری حکومت آئی تھی، اور خدا معافی دے کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہوتا تھا جس میں سوسائڈ اٹیک نہیں ہوتا تھا. ایک دن میں 2 بلاسٹ ٹھیک ہے، وہ ہوتے تھے. یہ اپنا بلوچستان میں ہوتے تھے. اور جب ہم کہتے تھے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں، بیرونی طاقتیں ہیں، ٹھیک ہے اپوزیشن کا جمہوری حق ہے کہ وہ اس طریقے سے، ہم یہ کہتے ہیں یہ چیزیں ہیں. ہم نے تو یہاں تک کہا کہ ان کی تسکین کے لیے ان کے مطالبے پہ ہم نے اپنی حکومت بھی ختم کی. ہم نے گورنر راج لگایا وہاں پر، ہم نے وزیر اعظم کو بھیجا، وزیر اعظم نے کہا گورنر راج سے اگر یہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں ہم گورنر راج بھی لگاتے ہیں. ہم نے وہاں پہ گورنر راج لگا، اپنی حکومت ختم کی. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. مطلب ہے کہ آپ کے جو نیبرنگ ابھی جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا سی پیک ہے، اور سی پیک نے بھی آگے چلنا ہے، اکراس دی بارڈر چلنا ہے. تو بہت سی ایسی انسرجنسیز ہیں جو کہ ہمیں جو ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. سلمان غنی صاحب، اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہے. میں بڑا اپریشیٹ کروں گی فیصل کریم کنی صاحب کے اس جسٹر کو کہ انہوں نے بالکل وجہ فرمایا کہ یہ موقع ہی نہیں ہے کہ اس پہ سیاسی بات کی جائے، یا الزام کی یا تنقید برائے تنقید کی سب پالیٹکس کی جائے. لیکن دوسری طرف میں ذرا نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بات کروں گی، کیونکہ دہشت گردی کو ہم نے بڑا قریب سے دیکھا ہے، بڑا کلوزلی دیکھا ہے، بڑے ہم وکٹم ہیں. ہم نے 70,000 سے زائد جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، قربانی ہم نے دی ہے. آج ایک دفعہ پھر اگر ہماری پوری قوم ساتھ ہے، اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو آج اپنے سیاسی جو بھی اختلافات ہیں اس کو بھول کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے، تو کہاں کمی رہ گئی، کس طرح سے اس کو مزید تیزی لائی جائے گی آپ کی نظر میں؟ دیکھیں نادیہ، آپ نے جو بات کی ہے نیشنل ایکشن پروگرام کی، اس پہ بھی کنسنسس تھا. جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تو پوری پاکستان کی پولیٹیکل اور پاکستان کی عسکری لیڈرشپ ایک چھت کے نیچے بیٹھی تھی. ایک لاہے عمل تیار کیا گیا تھا نیشنل ایکشن پروگرام کے حوالے سے. لیکن جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، چونکہ میں اسے اور تناظر میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پہ ہماری جنگ نہیں تھی، یہ امریکہ کی جنگ تھی. لیکن پاکستان نے وہ جنگ لڑی، اور آپ نے درست کہا کہ $70 ارب کا ہم نے نقصان کیا. ہمارے 70,000 کے قریب ہماری لوگ شہید ہوئے. ہم نے 150 ارب کا ہمارا ویسے نقصان ہوا. لیکن اس امریکہ نے اپنا وزن انڈیا کے پلڑے میں ڈالا. آج اس خطے کے اندر انتہا پسند کون ہے، متشدد کون ہے، یہ دہشت گردی کی بات کون کر رہا ہے؟ میں بات کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں. بلوچستان کے حوالے سے نریندرا مودی کا بیان نیٹ پہ پڑا ہے، وہ دیکھ لیں. کلبھوشن یادو کا نیٹ ورک کیسے پکڑا گیا، سب کو پتا ہے کہ بلوچستان کے اندر دہشت گردی کون کرواتا تھا، کراچی میں کون کرواتا تھا، اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا کس کا ایجنڈا ہے. دیکھیں بات جب ملکی بقا کی ہو، قومی مفادات کے تحفظ کی ہو، دہشت گردی کے سدباب کی ہو، ہمارے درمیان کچھ نکات ایسے ہونے چاہیے جن پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دشمن تو منہ کھول کے کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے؟ اس خطے کے اندر پاکستان نے یہ ہماری بہت بڑی سفارتی کامیابی نہیں کہ 18 سال سے امریکہ اور 42 ممالک افغانستان پہ اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پاکستان نے 18 سال سے کہہ رہا تھا کہ اس مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے. پاکستان نے سہولت کاری دی، طالبان اور امریکہ کو بٹھا دیا. وہاں پر عمل آگے بڑھ رہا ہے. کس کو ہضم نہیں ہو پا رہا؟ کس نے وہاں پر اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ وہاں پر کی؟ دہشت گردی. یہ دہشت گردی کے مراکز کون ہیں؟ یہ را اور این ڈی ایس کے مراکز کیا قائم ہیں یا نہیں؟ ہماری ہر دہشت گردی کے ڈانڈے جا کے افغانستان سے ملتے ہیں. دیکھیں جب ہم نیشنل ایکشن پروگرام کی بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی ضرورت یہ ہے کہ وہاں پر صرف ہماری سیکورٹی فورسز نے کام نہیں کرنا، وہاں پر ہم نے بھی کام کرنا ہے. میڈیا کا بھی ایک رول ہے، وہاں پر عام آدمی کا رول ہے، علماء کا رول ہے. اس لیے کہ سہولت کار تو ہمارے اندر سے ملتے ہیں نا، وہاں سے تو ٹرینڈ ہو کے 2 4 10 آئیں گے، لیکن ہمارے لوگ بھی ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. نیشنل ایکشن پروگرام پر اگر ہم مؤثر طور پہ عمل درآمد نہیں کر پائیں گے تو یہ دہشت گردی اور تخریب کاری کی لعنت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ خطے میں اگر پاکستان کی اہمیت اور حیثیت بڑھنی ہے وہ اس لیے بڑھنی ہے کہ سی پیک، افغانستان میں امن، ہمارا بھی انٹرسٹ ہے، ان کا بھی انٹرسٹ ہے، اور یہ معاملہ آگے تک جانا ہے. اور بھارت کو یہ ہضم نہیں ہو پا رہا. آج پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار نہیں، اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انیشیٹو ہمیشہ حکومت لیتی ہے، الیکٹڈ پرائم منسٹر لیتا ہے. یہ جب آپ جس نیشنل ایکشن پروگرام کی بات کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ یاد کریں تھوڑا سا اسی طرح کا سین تھا
کہ اس وقت بھی دھرنا جاری تھا. پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر نے تحریک انصاف کے سربراہ سب کو لا کے بٹھایا تھا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جناب پرائم منسٹر تھوڑا ایک قدم آگے بڑھائیں اور سب کو لے کے بیٹھیں. دیکھیں اگر کوئی کرپشن میں انوالو ہے تو آپ کے ادارے موجود ہیں, ان کے گرد قانون کا شکنجہ کسا جانا چاہیے. پاکستان کی سیاست کرپشن سے پاک ہونی چاہیے. دیکھیں اگر خدا نخواستہ پاکستان کمزور ہوا تو ہم سب ذمہ دار ہوں گے. یہ ذمہ داری حکومت کو محسوس کرنی چاہیے اور پرائم منسٹر صاحب کو انیشیٹو لینا چاہیے اور اپوزیشن کو اس سارے ایشو پہ سیاست کرنے کی بجائے حکومت کا ساتھ دینا چاہیے, اپنے اداروں کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مسرت صاحبہ. جب بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں تو بلوچستان کے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو لائم لائٹ میں نہیں آتے, لیکن بلوچستان کی سینسٹیوٹی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم بے شک یہ کہتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ہے, اس کی کارروائی ہے, دشمن کا ایجنڈا ہے, لیکن بہرحال اعلی کار جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کو اندرونی مدد بھی شامل ہوتی ہے. بلوچستان کے حوالے سے ایک خصوصی تجویز اس وقت حکومتی حلقوں میں زیر غور ہے. دیکھیں نادیہ, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کا بیرونی دشمن اسی وقت آپ کے ملک کے اندر کچھ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے جب اس کو اندرونی سپورٹ یا اس کے سہولت کار ملک میں موجود ہوتے ہیں. دوسری طے کی بات ابھی میرے بھائی فرما رہے تھے, دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے ڈیسیجن کرا ہے, انہوں نے ضرور جانا ہے اور ابھی ہم اس وقت پھر اس چیز کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. لیکن پھر یہ ہمیں بھی تو کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں اپوزیشن جب یہ شہادتیں ہوئیں اور یہ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے تو محترمہ جو آج وہاں پہ بڑی ہمدردیاں دکھا رہی تھی وہ ریلیاں دل سے جلوس کرنے میں بزی تھی. تو یہ پولیٹیکلی جا کے صرف پولیٹیسائز کرنے کے لیے اتنے بڑے خانے کو صرف جانا, مطلب وہ بھی 5ویں روز پہ, تو اس میں بھی کافی زیادہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ یہ اپنی جو بھی سو کال قسم کی ریلیز اور یہ سو کال قسم کی پولیٹیکل موومنٹ کو کینسل بھی کیا جا سکتا تھا یا آگے لے جا کر کے بھی. اگر میرا خیال ہے مسرت صاحبہ میں یہ چاہ رہی تھی اور میں انٹرو میں اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس جو کرٹیسزم فار دی سیک آف کرٹیسزم یا پولیٹیکل کرٹیسزم کو اس وقت ہم تھوڑا سا سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بلوچستان کے حالات کے پیش نظر کیا حکومت کے پاس کوئی تجویز ہے, کوئی اسٹریٹجی ہے, کوئی لائے عمل ہے؟ کیوں اسٹریٹجی اور کیوں تجویز نہیں ہے؟ گورنمنٹ نے ہی اس ایشو کو ریزالو کرنا, گورنمنٹ ہی کرتی ہے. سب سے پہلے جو ہمیں دیکھیں, یاد رکھیں کہ اپوزیشن کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دے آر ویٹنگ گورنمنٹ, اور کبھی بھی جب بھی الیکشن ہوں گے تو ان کے چانسز ہے کہ یہ بھی گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں. کوئی بھی اپوزیشن ہو تو وہ ویٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے, تو اس میں پھر جتنی ذمہ داری یہ آج نبھائیں گے تو ان کو آگے فیوچر میں جا کے امبیرس نہیں ہونا پڑے گا. دیکھیں جو بھی ان کی جب پینڈیمک ہو یا اس طرح کی کوئی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہو, ذمہ دارانہ مظاہرہ نہیں کیا جاتا. میں ساری پولیٹیکل پارٹی اور ساری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بالکل بھی کریٹیسائز نہیں کر رہی ہوں, لیکن جو ایکسٹریم غیر ذمہ داری آتی ہے وہ یہ جو سو کالڈ کل لیڈر پیدا ہوئی ہیں ان کی طرف سے آتی ہے. آج بھی انتہائی قابل اعتراض تھی, اگر وہ سالیڈیرٹی کے لیے گئی تھی, ان کو ایک اچھا موقع مل گیا تو وہ پرائم منسٹر صاحب کو تنقید کا نشانہ بنانے کے. چلے ایک سیکنڈ مسرت صاحبہ, میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہی کہ ان کا کوئی نمائندہ بھی یہاں پر نہیں ہے, تو ہم فی الحال یہی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے. ابھی کنڈی صاحب سے بھی جب یہ بات ہوئی تھی انہوں نے کہا ہماری گورنمنٹ تھی, ہم نے بھی اس کو ڈیل کیا کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے ماضی میں اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں. کنڈی صاحب, نیشنل ایکشن پلان آپ کے دور میں, اس کے بعد ابھی آپ اور بلوچستان میں انسرجنسی بھی, پلس یہ کہ جو بیرونی قوتیں اور جو دشمن ان کی اپنی کاوشیں اور اپنی کوششیں بھی, ان کی انوالومنٹ بھی, کیا تجاویز ہیں, کس طرح سے آپ لوگوں نے بھی ڈیل کیا؟ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے دور میں بھی دہشت گردی پر نیشنل ایکشن پلان کے بعد کافی حد تک قابو پایا گیا, ابھی کیا تجاویز ہے کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ایک تو ہے, دوسری بات ہے کہ مسرت صاحبہ نے بات کی اور تھوڑی کرٹیسزم بھی کی. دیکھیں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے دور میں جب بھی کوئی ایسا ایشو آتا تھا تو ہم آل پارٹیز کانفرنس بلاتے تھے جسے ہم پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرتے تھے, چاہے وہ اپوزیشن کی تھی, چاہے ہمارے لائز تھے, چاہے اسٹیک ہولڈرز تھے. تو اس میں سے جو فیڈ بیک آتا تھا اس میں ہم جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی ہم جو ہے وہ انوالو کرتے تاکہ کیونکہ ان کا بھی حکومت میں ہو یا حکومت میں نہ ہو. دوسری ہے کہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز سے ان کو بھی ہم انوالو کرتے تھے کیونکہ سب کا وہ ہے. ماضی میں جیسے بلوچستان میں ہوا, ہم نہیں گیا, پشاور میں پی ایس کا واقعہ ہوا, پچھلی حکومت تھی وہاں پر انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کی, ان کے پارٹی کے لیڈر جو ہے دھرنا چھوڑ کے ادھر پشاور گئے اور ایک اچھے گیسر تھا. کیونکہ آج اگر ہم پاکستان دیکھیں, یہ ذمہ واری اپوزیشن کی آج نہیں ہے, یہ ذمہ واری حکومت کی ہے.
آج 5 دن ہو گئے. اگر آج 5 دن دوسرے تیسرے دن اگر ہم دنیا کو یہ میسج دیتے اور ان اپنے جو ہمارے ملک میں انسرجنسی پھیلا رہے ہیں, جو ہمیں ابھی تک انفارمیشن ملی ہے کہ جی بیرونی ہاتھ ہے, آج اگر ہم ان کو میسج دیتے کہ ہم سارے اکٹھے ہیں, یہ کام کس کا؟ یہ حکومت کا جو کہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہے. آج اگر وہ PC بلاتے, ہمارے مطلب ہے کہ اس ایشو پہ بلاتے اور ان کو ایک میسج پاکستان سے جاتا کہ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں, حکومت کی جماعتیں یا ان کے الائز جو ہیں وہ اس ایشو پہ ایک پیج ہے, باقی ہمارا پالیٹکس ہوگا. ہمیں بہت سے اختلافات اور اعتراضات ہیں ان کی حکومت کے اوپر, لیکن ہم جب ملک کی بات آتی ہے, چاہے دہشت گردی کی ہے, چاہے انڈیا کے حوالے سے ہو, چاہے کشمیر کے حوالے سے ہو, جس حوالے سے بھی ہو, ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. وہ ہم پالیٹکس, اس میں ہم پالیٹکس نہیں کرتے, ہم اس وقت اپنے ملک کے لیے بات کرتے ہیں. لیکن اس پہ جو ہے پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے. نیشنل اسمبلی پہ مطلب ہونا چاہیے. CM صاحب کو چاہیے تھا کہ بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرتے, جو بلوچستان کی ایشو تھا. چلو یہ نہیں کر سکے. CM صاحب کو کرنا چاہیے تھا کہ CM میں صاحب بلوچستان میں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی APC بلاتے, ان کا ایک اعلامیہ ہوتا, ایک مشترکہ ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے, ایک میسج جاتا. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں گے اور وہ کریں گے. ایک میسج جب جاتا ہے, دنیا جب دیکھتی ہے اور آپ کے دشمن جب دیکھتے ہیں, تو اس سے جو ہے ان کی وہ شکست ہوتی ہے کہ یہ تو آج بھی مطلب ہے کہ اکٹھے ہیں اس ایشو کے اوپر. تو یہ ہماری یہ تھی کہ کم از کم یہ کام ہے حکومت کا, اپوزیشن کا نہیں ہے. کہ مطلب اپوزیشن بلا سکتی, لیکن حکومت کا کام ہے کہ حکومت چیف ایگزیکٹو جو ملک ہیں وہ بلائیں اس کو کہ یہ ایشوز ہے اور اس پہ ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک میسج ہمارا جانا چاہیے. بالکل, بہت اچھی بات ہے کہ ظاہر ہے ایک ہو کر اور اکٹھا ہو کے میسج دینے کی ضرورت ہے. سلمان غنی صاحب, ایک تو سمپل یہ ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ہے, ویسے تو انہوں نے 8 کے قریب مطالبات رکھے ہیں, جس پہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ ایک مطالبہ فی الحال کے علاوہ ہم ان کے سارے مطالبات ماننے کو تیار ہیں. اس میں ان کی جو کمپنسیٹ کرنا ہے, ویسے تو کوئی کمپنسیشن ہو ہی نہیں سکتا, بٹ اسٹل جو بھی کیا جا سکتا ہے وہ یقیناً حکومتی سطح پر کیا جانا چاہیے, اور امید ہے کہ ایسا ہوگا بھی. لیکن کنڈی صاحب کی جو تجاویز ہے, کتنا اس کا ضروری ہے کہ ایک یونائٹڈ میسج جانا چاہیے دشمن قوتوں کو, اور جو آل پارٹیز کانفرنس کی تجویز ہے, یا پھر جو بلوچستان کی اپنی جو CM ہے وہ اپنے وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں اور ان کو ساتھ بٹھائیں, یہ اس وقت ضرورت ہے اس چیز کی, آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں نادیہ, میں یہ بات کہہ چکا ہوں, کنڈی صاحب نے بھی 100% درست بات کی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان پہ سیاست کی گنجائش نہیں ہوتی. میری بہن مسرت چیمہ جو بات کہہ رہی تھی کہ جی آج کوئی لیڈرشپ گئی اور انہوں نے یہ کہا, اگر 2 روز پہلے پرائم منسٹر صاحب ہو جاتے تو اس لیڈرشپ نے وہاں جانا ہی نہیں تھا. اور میں نے اسی لیے کہا کہ اس تھانے پہ کیا پورے پاکستان کے اندر تشویش نہیں ہے, اور یہ جو ہزارہ کے لوگ ٹارگٹ ہوتے ہیں یہ بیچارے بڑے نہتے سے, یہ سافٹ ٹارگٹ ہے کہ یہ نہتے ہیں, مظلوم ہیں, معصوم ہیں, آ کے انہیں مار جاتے ہیں, اور یہ پورے پاکستان کے لوگوں کے دل دکھے ہیں. اور کچھ معاملات پہ سیاست کی گنجائش نہیں ہے. اور جب دہشت گردی کی بات ہو, میں نے تو مثال وہ دی تھی کہ جب APS کا واقعہ تھا تو کیا پاکستان کے اندر اس طرح کی صورتحال نہیں تھی, لیکن پاکستان کی سیاسی اور عسکری لیڈرشپ ایک چھت کے نیچے بیٹھی تھی, سر جوڑے تھے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زمانے بھر کی نگاہوں میں معتبر ہوں گے جو فیصلے محبت کی میز پر ہوں گے, جو مسائل کا سیاسی حل ہی معتبر ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں ایک زخم لگا ہوا ہے مشرقی پاکستان کا. مشرقی پاکستان میں ہماری سیکورٹی فورسز نے لا اینڈ آرڈر بحال کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ آگے آپ سیاسی عمل کو چلائیں. ہم سیاسی عمل نہیں چلا سکے تھے تو ملک ٹوٹ گیا تھا. آج بلوچستان بڑا سینسٹیو صوبہ ہے, اس میں صرف سی پیک ہی نہیں, گوادر نہیں, وہاں پر معدنی وسائل ہیں. اور یہ ہمارا دشمن جو ہے, میں نے تو اس لیے کہا کہ نریندر مودی کا بیان اٹھا کے دیکھ لیں, یہ BLA کو کون کن کی سپورٹ ہے, یہ ٹریننگ کیمپ کس کے کھلے ہوئے ہیں, اسلحہ کون فراہم کرتا ہے, یہ سارے شواہد ہمارے سیکورٹی فورسز اور انٹیلیجنس اداروں کے پاس موجود ہیں. اور ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو سر جوڑنا چاہیے, اس لیے کہ اس خطے کے اندر دیکھیں ایک بڑا جو رجسٹ ہوا ہے نا ہندوستان, وہ افغانستان کی صورتحال سے ہوا ہے. وہ کابل پہ دسترس رکھتا تھا, وہ کابل کو اپنے سگنلز کے ذریعے چلاتا تھا. میں آج بھی پورے یقین سے کہتا ہوں کہ کابل سے سارا کچھ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر افغان امن عمل آگے بڑھانے میں پاکستان نے ایک بنیادی رول ادا کیا. اور بہت اچھی بات ہے, یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کا کریڈٹ ہے, پاکستان کی فورسز کا کریڈٹ ہے, اور یہ حکومتوں کا کریڈٹ ہے کہ 18-20 سال سے پاکستان یہی کہہ رہا تھا امریکہ کو کہ جناب آپ وہاں پر اپنا تسلط قائم نہیں کر سکیں گے. وہاں تو برطانیہ نہیں کر سکا, وہاں امریکہ نہیں کر سکا, پتھر چاٹ کے سارے واپس چلے گئے. مسئلے کا سیاسی حل نکالنے کے لیے پاکستان نے سنجیدہ کوشش کی. ہندوستان کو سمجھ لگ گئی کہ کیا ہے,
دیکھیں اگر آپ افغانستان کے اندر امن قائم ہوگا تو یہ سی پیک کے اثرات بہت آگے تک جانے ہیں. یہ ہماری خوشحالی اور ترقی کا سفر ہے. یہ حکومتوں کے ساتھ منسلک نہیں ہے, یہ ریاست کے ساتھ منسلک ہے. دیکھیں سی پیک کے خبرات سامنے آئیں گے تو پاکستان کے اندر صنعتی عمل تیز ہوگا, پاکستان کے ذرائع مواصلات جدید ہوں گے, اور خاص طور پہ بلوچستان. میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بلوچستان جلتا ہے تو پاکستان جلتا ہے, کہ وطن کے چاہنے والوں بچا لو, وقت ہے اب بھی. وطن ایمان ہے میرا ایمان جلتا ہے. دیکھیں ہمیں اس صوبے کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے. میں اس لیے بات کہہ رہا تھا کہ وہ جو ہزارہ کے متاثرین ہیں وہ ہمارے پرائم منسٹر کو کیوں بلانا چاہتے ہیں؟ پرائم منسٹر صاحب سے اپنی جانوں کا تحفظ, صرف یہ بات ہے جو میں سمجھ پایا ہوں. میں آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے بلوچستان میں اپنے نمائندے سے بات کی ہے, وہ ایک ذمہ دار شخص ہے. اس نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہاں پر سارے معاملات ان کی گرفت میں, لا اینڈ آرڈر کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کی گرفت میں ہے, اور پرائم منسٹر صاحب یقیناً جائیں گے, اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ پاکستان کا آج لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس ہے, اور جب کسی کے پاس بڑا منصب ہوتا ہے اس کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے. دیکھیں اگر آپ بلوچستان کے اندر امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نادیہ میں 100% گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر امن اور بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں اس پہ سلمان غنی صاحب ذرا مسرت صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, لیکن کنڈی صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کا امن جو ہے وہ بلوچستان کے امن سے مشروط, اس کے ساتھ افغانستان کے امن سے بھی مشروط ہے. حکومت کی حالیہ کوشش آپ کے دور میں بھی ہوئی, بعد میں بھی ہوئی. ابھی جو حالیہ کوششیں ہیں وہ کس حد تک جاری ہیں, کس طرف جاری ہیں کہ افغانستان میں اگر امن ہوگا تو جو بھارت کا نیٹ ورک ہے وہ کمزور ہوگا, اور اس کے بعد پھر پاکستان کا امن اس سے مشروط ہے. آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بالکل افغانستان میں جو ہے امن جو ہے وہ پورے اس ریجن میں امن ہے, خطے کا امن ہے, پاکستان کا امن ہے سارا ہے, اور یہ ہم نے پہلے دن سے کہا ہے. آپ دیکھیں جب ہماری حکومت آئی تھی اور جب پریزیڈنٹ صاحب الیکٹ ہوئے تھے تو انہوں نے ووٹنگ سیریمنی کے افغانستان کے پریزیڈنٹ کو دعوت دی تھی. وہ اس سے دعوت دی تھی کہ ایک میسج دینا چاہتے تھے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اچھے اور برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کافی انگیج کیا. اس حکومت نے بھی تھوڑا بہت کیا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک ہوا ہے جس میں ہونا چاہیے. ہمارے دور میں مختلف ٹائم میں 3-4 مہینے بعد ان کی ڈیلیگیشنز, پارلیمانی ڈیلیگیشن ہوتے تھے, ہمارے بھی جاتے تھے. سینئر لیول کی جو ہے یہ تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ تھا. ہمارے جو باقی سیکورٹی کے ادارے ان کے لیول کے اپنے کانٹیکٹس ہوتے تھے. وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی دورے کیے تھے. تو یہ چیزیں ہمیں زیادہ تیزی سے کرنی چاہیے, کیونکہ جب آپ ٹائم گزر جاتا تو ہمارے تھوڑے سے کمیونیکیشن گیپ ہو جاتا ہے, فاصلے ہو جاتے ہیں. تو جتنا زیادہ ہم انگیج کر سکتے ہیں افغانستان کو اپنی امن کے لیے. دیکھیں ہمارے ملک میں کچھ عرصے کے لیے تو امن ہو سکتا ہے, لیکن اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کے پڑوسی گھر کو جب آگ لگی ہوتی ہے تو کسی وقت کوئی چنگاری آپ کے گھر میں بھی آ سکتی ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں اس وار فوٹنگ پہ اور زیادہ انگیج کرنا چاہیے افغانستان کو بنسبت کہ آج کے اس میں ہم تھوڑے مطلب ہے کہ گیپ میں کر رہے ہیں. اس میں داعش سے یا وہ اسلامی پتہ نہیں کیا انہوں نے ذمہ داری بھی اس کی قبول کی ہے, اس کے تانے بانے کہاں سے مل رہے ہیں؟ دیکھیے وہ تو ہمارے آپ کے جو مخالف ہیں, آپ کے جو دشمن ہیں وہ تو, یا سی پیک آپ کے دشمن مطلب آپ کی جو یہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں وہ تو آپ انڈیا کے ساتھ بھی ہیں. وہاں پر اگر آپ کے اڈے انہوں نے افغانستان میں بنائے ہیں یا ان کے اڈے کسی اور ملک میں بنے ہوئے ہیں تو دیکھیں آپ کے دشمن تو ہر جگہ سے کوشش کریں گے کہ آپ کو جو ہے ڈسٹیبلائز کریں. جو بھی ایسے داعش ہیں یا جو بھی ہیں ان کو استعمال کریں, ان کو فنڈنگ کریں, ان کی استعمال کریں, آپ کے اس میں کیا نام ہے ملک میں استعمال کریں. تو آپ کے دشمن سے تو آپ ہر قسم کی امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر قسم کے لیول پہ جو ہے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں, آپ کے ملک میں دہشت گردی کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے ہمیں بیٹھ کے اس چیز کا جو ہے وہ کر دیں. بہت حد تک امن آ چکا ہے. دیکھیں اگر آپ ماضی میں جائیں اور 2008 سے بھی تھوڑا پیچھے جائیں, جس طریقے سے ہم چلتے آ رہے ہیں 2008 سے, اور جس طریقے سے ہم یہ مقابلے کرتے آئے ہیں, جس طرح ہمارے سویلین نے, سیکورٹی فورسز نے, فوجیوں نے, پولیس نے, سب لوگوں نے اس میں جو قربانیاں دی ہیں. شاید دیکھیے آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہی پڑوس میں میرٹھ میں جو حملہ ہوا تھا وہ اس کو آپ دیکھیں, مطلب اس زمانے میں کیا کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن اب دیکھیں کہ وہ چیزیں تھوڑی بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اور اگر ہم انشاءاللہ اس پہ مل کے اگر کام کریں تو دیکھیں امن ہوگا تو ہم پاکستان میں پالیٹکس بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. فرسٹ پریورٹی از پیس, اس کے بعد پھر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. مسرت صاحبہ آپ نہیں سمجھتی کہ اس وقت جو اپوزیشن کا اگر یہ جیسٹر ہے کہ وہ ساتھ مل کے بیٹھنے کو بھی تیار ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی خاص طور پہ جو ہم اپنے بھارت دشمن کی بات کر رہے ہیں ان کو ایک میسج دینے کی بات کریے, کسی نہ کسی لیول پر جو ہے وہ ڈائلاگز ہونے چاہیے, کسی نہ جس طرح سے APS کے واقعے کے بعد ہوئے تھے, اچھا ایک میسج جائے گا. وہاں بلوچستان کے جو CM ہے وہ بھی ایک تجویز کنڈی صاحب نے دی ہے کہ وہ وہاں کی پارٹیز کو انگیج کرے, سب بیٹھ کے وہاں پہ پریس کانفرنس کریں اگر ہم نے دشمن کی کمر توڑنی ہے.
جی بالکل، اس میں آئی ایگری ود فیصل بھائی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اسپیشلی جب آپ کے اوپر اتنا کڑا اور مشکل وقت ہو تو اس میں پوری قوم کو سمبولکلی ہمیں یہ شو کرنا ہوتا ہے اپنے دشمن کو دکھانے کے لیے کہ ہم مضبوط ہیں، ہم آپس میں یونائٹڈ ہیں، اور اس طرح کے ایشوز کے اوپر تو ہم سارے ویسے ہی ہمیں اپنی جتنے بھی بزنسز ہیں، پالیٹکس ہے، سب کچھ ہے وہ سائڈ پہ رکھ کے، تو ہمیں ایک تو دیکھیں ہمارے وہ بھائی ہیں، اور بلوچستان واقعی ہمیشہ سینسٹیو رہا ہے، اور اسپیشلی بالخصوص اب جبکہ سی پیک کی کامیابی ہمارے دشمن کو کسی صورت بھی گوارا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کی مزید آنے والے ٹائم میں ہمیں زیادہ ویجیلنٹ رہنے کی، زیادہ یونائٹڈ رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا دشمن مزید اس طرح کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس میں پھر ایک دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل تو ڈائلاگ میں ہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ باقی ہم جتنے مرضی موومنٹ چلا لیں، ہم جتنے مرضی تحریکیں چلا لیں، الٹیمیٹلی چیزیں ڈائلاگ کے تھرو ہی ڈیسائیڈ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ اور یہ اچھی بات ہے کہ ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر ہم تمام سیاسی جماعتیں، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستانی عوام ہے تو ہم ہیں، اور اگر ہمارے ایک ساتھ بیٹھنے سے ہماری عوام کو ریلیف فیل ہوتا ہے، یا اس طرح اس دکھ کے موقع پہ دے فیل کمفرٹیبل کہ ہمارے جو حکمران ہیں یا جو ہمیں رول کرتے ہیں لوگ، جو ہماری طاقت کی وجہ سے، اصل طاقت کا سرچشمہ تو عوام ہے، اور عوام کے ووٹ کی طاقت کی وجہ سے ہم اپوزیشن ہیں یا ہم گورنمنٹ میں ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی جو ایک بیلنس اور مربوط قسم کی جو آواز ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں سے اگر آئے تو کیا یہ اچھی بات ہو، بیکاز پاکستان سب سے پہلے، اور پاکستان بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ سلمان غنی صاحب، ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، جس طرح سے وہاں پر اپوزیشن لیڈرز گئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری بھی گئے ہیں، مریم نواز بھی گئی ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے، اور سب کی طرف سے جب حکومتی سطح پر بھی جو وفد گئے، جو وزراء گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کم از کم تدفین کر دیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پر بھی ایک زبان ہو کے ان سے اپیل یہ کرنی چاہیے کہ آپ اپنے پیاروں کی تدفین ضرور کر دیں، اس کو کسی بھی چیز سے، وزیر اعظم کو جانا ہے جانا چاہیے، لیکن اس کو کسی بھی چیز سے مشروط نہ کریں، کیونکہ ہم اگر بینگ اے مسلم بھی ہم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلا حکم یہی ہے، پہلا حکم کہ آپ فوری طور پر تدفین کریں جس کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے۔ یہ تو چلو ظاہر سی بات ہے، بے دردی کے ساتھ جس طرح ان کو مارا، شہید کیا گیا، لیکن ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ فوری طور پہ تدفین کرنی چاہیے۔ ہمیں اس پر بھی ایک زبان ہو کے اپیل کرنی چاہیے کم از کم۔ لیکن عدیہ، یہ آپ نے درست کہا ہے، اور یہ بات اگر آپ کو یاد ہو، ایک دو روز پہلے خود مریم نواز صاحبہ کی بھی ایک ٹویٹ تھی، انہوں نے بھی اس پہ زور دیا تھا کہ تدفین ہونی چاہیے، اور اس میں تو کوئی دو آراء موجود نہیں ہے، لیکن ان کے ایک اپنے جذبات اور احساسات ہیں۔ دیکھیں، میں نے جب وہاں سے پوچھا کہ ان کے ایکچوئل مطالبہ کہ جو کہتے ہیں جی صوبائی حکومت مستعفی ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں بھائی آپ کی تو صوبائی گورنمنٹ بھی وہاں ٹارگیٹ ہے، ہمارے سیکورٹی ادارے کے 11 لوگ تو ان کے شہید ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے آج سے 5 روز پہلے ہمارے FCC کے نوجوان، کیا وہ وہاں پر شہید نہیں ہوئے؟ کہ بات یہ کہ جب دشمن آپ کے خلاف کھلی جنگ پہ اترا ہے تو اس میں تو ایک کنسنسس ہے، اور آپ نے بڑی اچھی بات ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے پروگرام میں آپ نے ایک سمت متعین کی، اور سب اس بات پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پر بات قومی مفادات کی ہو، آپ کی سیکورٹی کی ہو، جہاں پر دیگر ایشوز ہو، اس پہ تو سیاست کی گنجائش نہیں ہے، اور جب آپ نے ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس میں دل بھی بڑا کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ دیکھیں، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا بہت بڑا کریڈٹ ہے، ہم نے قربانیاں تو دی ہیں، لیکن کیا دنیا آج پاکستان کی اس بات پہ سراہ نہیں رہی کہ جی پاکستان دہشت گردی کے خلاف بھی کھڑا ہوا، اور افغان امن عمل میں بھی یہ آگے کی طرف لے جانے میں پاکستان کا بنیادی رول ہے۔ ہماری سیاسی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے پلسز ہیں ہم اسے نمایاں نہیں کرتے۔ کیا یہ ہمارا بڑا پلس نہیں ہے دنیا کے سامنے کہ جی افغانستان کے اندر آپ پتھر چاٹتے رہے، ہم آپ کو کہتے رہے کہ جناب یہ بات مذاکرات سے حل ہوگی، جو سیاسی مسئلہ ہوتا ہے اس کا سیاسی حل ہونا ہوتا ہے۔ کیا یہ چھوٹا کریڈٹ تھا پاکستان کا؟ اس کے بعد دہشت گردی کی جنگ ہماری نہیں تھی، یہ امریکہ کی جنگ تھی، لیکن وہ ہمارے پلے پڑ گئی، ہم نے دہشت گردی کے جن کو قابو کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج سے چند سال پہلے تک تو کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا تھا جب دہشت گردی کا بڑا واقعہ نہ ہوتا ہو۔ اب یہ جو واقعات شروع ہوئے ہیں، میں دوبارہ یہ بات بار بار کیوں کہہ رہا ہوں، میں اس ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہوں،
اس لیے کہ اس خطے کے اندر دیکھیں جب ہم سی پیک کی بات کر رہے ہیں یا افغان امن عمل کی بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان کا بنیادی فیصلہ تھا ریاست پاکستان کا کہ انہوں نے خطے کے دیگر ممالک سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ کیوں ہم 7 سمندر پار دیکھتے ہیں، ہم اس خطے کے مسائل کو یہاں بیٹھ کے طے کریں۔ کیا چین نے اس میں بنیادی رول ادا نہیں کیا؟ وہ جو رشیا جو وہاں سے شکست کھا کے گیا تھا اس نے افغان امن عمل میں رول ادا نہیں کیا؟ کیا ایران نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ دیکھیں یہ ساری باتیں انڈیا کو معلوم ہے کہ کیسے اس پہ کنسنسس ہوا ہے، تو یہ ہمارا بڑا کریڈٹ ہے، اس لیے کریڈٹ کو ہم ضائع کرنے کی بجائے اس کو لے کے ہمیں آگے کی طرف بڑھنا چاہیے۔ جی میں سلمان غنی صاحب ذرا ہمارے سے سابق صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے، میں مختصر سے ان سے بات بھی اس حوالے سے کرنا چاہ رہی ہوں۔ السلام علیکم بگٹی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بگٹی صاحب۔ اس وقت جو بلوچستان کے علاقے مچ کا جو صورتحال ہے جس طرح سے ہزارہ کمیونٹی کس تناظر میں مجھے، کیونکہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اب تک 2000 سے زیادہ جو ہے ان کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے یا ان کو سیکٹیرین کلنگ کے اس میں کر دیا جاتا ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اب تک یہ تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو میں واقعے کی مذمت کرتا ہوں جن دہشت گردوں نے اور جن بیسٹ ان کو کہیں یا جو بھی لفظ استعمال کریں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ریاست پاکستان تمام وسائل بروکار لائے اور ان کا خاتمہ ہو۔ اب دیکھیں نادیہ، یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ تسلسل کے ساتھ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی 70 سے 80 ہزار پاکستانیوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، اور ان 70 سے 80 ہزار شہادتوں کے باوجود جب پاکستانی قوم ان دہشت گردوں کے خلاف کھڑی رہی تو آج مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے فالٹ لائنز جو ہیں ان میں اضافہ کیا جائے اور شیعہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے باقی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں شیعہ یا سنی ان کو ٹارگٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ بلوچستان میں، بیکاز آف دیئر نون آئیڈینٹی، بیکاز آف دیئر فیس آئیڈینٹی، اور پھر اس کی وجہ سے وہ ایزی ہو جاتا ہے دہشت گردوں کے لیے۔ اور مقصد صرف اور صرف پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، ایتھنک بنیادوں پر ہماری فالٹ لائنز بڑھانی ہے، سیکٹیرین بنیادوں پر ہماری فالٹ لائنز بڑھانی ہے۔ اب ہمارا رسپانس کیسا آتا ہے؟ ویسے تو ریاست میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے آرگنز ہیں، اس میں میڈیا ہے، اس میں جوڈیشری ہے، اس میں سول سوسائٹی ہے، اس میں ہماری فوج ہے، حکومت ہے، ہم سب نے مل کے اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے اور کلیکٹیو ایفرٹ سے اور سنرجی سے ہی ہم ان دہشت گردوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ بگٹی صاحب کیا آپ اس فورم سے کم از کم، میں ابھی کنڈی صاحب سے ہی بات کری تھی، فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے بھی ظاہر اپنی حکومت میں بھی دیکھا، بحثیت اپوزیشن بھی دیکھا کس طرح سے دہشت گردی کے خلاف دہشت گردی کی کاروائیاں، اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ۔ میں یہ چاہ رہی تھی اپنے تمام گیسٹ سے کہ ہم ایٹ لیسٹ اس فورم سے یہ اپیل ضرور کریں کہ اپنے پیاروں کی جو لاشیں سڑک پہ رکھی ہوئی ہیں یا پروٹیسٹ میں ہیں ان کی تدفین اس وقت ضروری ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ جو اپوزیشن لیڈرز بھی گئے انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ میں کنڈی صاحب سے ہی بات کرتی ہوں کہ ان کو کس طرح سے کنونس کیا جائے کہ آپ اس کو مشروط نہ کریں کسی کی آمد سے، جس کی آمد ہے وہ مطالبہ بے شک جاری رکھیں لیکن پیاروں کی لاشوں کی تدفین سے مشروط نہ کریں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا یا جی آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ مجھ سے پوچھا میں، اچھا جی دیکھیے بات اتنی ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہمیں یہاں سے اس فورم سے ان کے ساتھ اپیل کرنی چاہیے، لیکن ان کی اشک جوئی بہت ضروری ہے۔ وہ کیسے ہوگی، حکومت کس طرح کرے گی، پرائم منسٹر صاحب جائیں گے، بالکل جانا چاہیے، جب بھی ظاہر ہے وہ اس طرح مشروط کرنا مناسب بات نہیں ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کی اشک جوئی کرنا ضروری ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کہتا ہوں، یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن جب آپ وار زون میں ہوتے ہیں تو یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہے۔ تو جب آپ لڑائی میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ آپ جیت رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایک گول کیپر میں 10 میں گول روکے ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، ایک ہو جاتا ہے تو وہ نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے یہیں پر انہی سیکورٹی فورسز میں سیفلا فورس کو جہنم وصل کیا ہوا ہے، انہی سیکورٹی فورسز میں محمود الرحمان ہند جو جیش اسلام کا ہیڈ تھا اس کو جہنم وصل کیا ہوا ہے، انہی سیکورٹی فورسز میں مفتی ہدایت اللہ کو جو داعش کا سربراہ تھا اس کو جہنم وصل کیا ہوا ہے۔ یہ سارے لوگ ادھر ہی جہنم وصل ہوئے ہیں، یہ کہیں اور نہیں ہوئے۔ تو بات اتنی ہے کہ ہمیں دہشت گردی کے خلاف ریزالو چاہیے اور یہ لاشوں کو بالکل دفنانا چاہیے اور اسٹیٹ کا ریسپانس 2 طریقوں سے آنا چاہیے۔ ایک جو
پولیٹیکل رسپانس ہے، ایک جو پولیٹیکل آرگنائزنگ ہے کہ وہ جائیں جئی کریں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کو کمپنسیٹ کریں، یقین دلائیں کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہیں ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں فوراً ملٹری کے حوالے سے رسپانس دینا چاہیے، ہمیں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا معلوم کر کے IGH کنڈکٹ کرنے چاہیے، جو یقیناً ہو رہے ہوں گے اور یقیناً کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کر رہا ہوگا، لیکن یہ کہ یہ نظر بھی آنا چاہیے اور ان دہشت گردوں کی بھی 8-10 کی لاشیں جو ہے وہ 2-4 دنوں میں گریں تو تب یہ معاملہ ٹھیک ہوگا۔ ٹھیک ہے فیصل کریم کوہلی صاحب، یقیناً بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی جب وہاں پر گئے تو انہوں نے بھی کنونس کرنے کی کوشش کی ہوگی، کس حد تک کنونس کر پائے یا کنونس نہیں کر پائے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشروط نہیں کریں اور کم از کم اپنے پیاروں کی تقسیم کریں، یہ اپیل ہونی چاہیے تمام شخصیات کی جانب سے؟ دیکھیں بلاول صاحب بھی آج ہمارے پارٹی کے چیئرمین قسم کا جیسے باقی لوگ گئے جرگہ لے گئے، جس میں CM تھے، ہمارے پارٹی کے وائس چیئرمین بھی تھے، فارمر پرائم منسٹر تھے، باقی ایک جگہ کے ڈیلیگیشن میں سے ایک جرگہ لے گئے تھے، ان کو یہ ریکویسٹ تھی، ان کے ساتھ اظہار یہ بھی تھا اور ریکویسٹ یہ تھی کہ جو ان چیزوں کے جو ہے وہ ہوتے تھے، اور ہم نے ان کو یہ بتایا۔ دیکھیں جب 2008 کا الیکشن تھا، جب محترمہ شہید ہوئی، پاکستان پورا جو ہے وہ پاکستان میں آگ لگی ہوئی تھی، ہر روڈ پہ آپ جدھر بھی جائیں، ہر ضلع میں جو ہے لوگوں نے ٹائر بھی جلا رہے تھے اور کیا کچھ کر رہے تھے، لیکن اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ نے ایک سمجھدارانہ پریزنٹداری نے ایک پاکستان کھپے کا نعرہ لگا اور اس چیز کو ہو گیا، اور اس کے بعد ہم نے ہم نے یہ تو نہیں کہ ہم نے اپنے لیڈروں کی یا ورکروں کی لاشیں سڑکوں پہ رکھی اور ہم نے وہ کیا، لیکن ہم نے وہ اس پروسیس کے بعد ہم نے اس جدوجہد کو جاری رکھا، اور آج بھی ہمارا ان کو یہی میسج تھا کہ ہم نے یہ جدوجہد جو ہے یہ جاری رکھنی ہے، یہ آج کی نہیں، یہ ماضی میں چلتی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی، اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے۔ لیکن انہوں نے باتیں بڑے اس سے سنی، اپنے بڑے ٹھنڈے دل سے سنی، سب کچھ کی، لیکن وہ ابھی بھی اسی ایک ہی مطالبے پہ انحصار ان کا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے، سیکورٹی فورسز کے ادارے ان کے ساتھ آئیں گے، ہمیں فیوچر کی جو ہے وہ گارنٹیز دیں گے جو پہلے بھی دی گئی تھی، ماضی میں بھی دی گئی تھی، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئے تو ہم تدفین کریں۔ اس سے پہلے بھی گارنٹی کیسے دی جا سکتی ہے کوہلی صاحب؟ کوئی گارنٹی دیکھیں دی جا سکتی، لیکن اب اس وقت وہ ایسے اس سچویشن میں بیٹھے ہیں کہ آپ اس کے اوپر جو ہے ہم بہت کوشش کی، حکومت کی طرف سے بھی، CM بھی گئے، وزراء بھی گئے، اپوزیشن کے لیڈران بھی گئے، میرے خیال میں کہ اب تو کوئی ابھی اور بھی جا رہے ہیں، حکومتی اور اپوزیشن کے نمائندے جا رہے ہیں اور یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ چیز ایک ہی پوائنٹ وہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ کل وہاں کے CM صاحب بھی گئے تھے ان کے پاس، آج اپوزیشن کی لیڈرشپ گئی ہے، تو مطلب ہے کہ ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ تدفین ان کو پہلے دن ہی کر دینی چاہیے تھی اور اس کے بعد اپنا وہ احتجاج اس کو جو ہے وہ جاری رکھتے۔ اور آپ دیکھیں کہ چیئرمین بلاول صاحب نے آج اپنی ادھر جب ان سے بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں بھی ایسا ہوا تھا اور لاشیں پڑی گئی تھی اور ہم نے وزیر اعظم کو بھیجا تھا اور ان کا مطالبہ تھا کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، حکومت ہمیں تحفظ نہیں دے سکی، تو اس وقت جو ہے وہ ہم نے اس وقت اپنی صوبائی حکومت ختم کی، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہے پاکستان کے امن کے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ اپنے تمام تر مصروفیات کو وہ کینسل کریں اور ان کے شاید آدھا دن لگے 4-5 گھنٹے، کیونکہ انہوں نے تو کسی کمرشل فلائٹ پہ جانے، ان کے پاس یہاں پہ اپنے پرائم منسٹر کا جیٹ کھڑا ہے، جا سکتے ہیں ان سے میٹنگ کر کے وہاں پر، اور جو میٹنگز ہے وہ نہ کریں، وہاں کی اسلام آباد میں کر لیں، لیکن ایک آدھا گھنٹہ نکالیں اور 3-4 گھنٹے اپ اینڈ ڈاؤن کر کے آ جائیں، اور مطلب ان کا بھی جو ہے جو ان کا آج بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو ایک مطالبہ کہیں یا ایک ڈیمانڈ کہیں یا جو کچھ بھی کہیں وہ ان کا ہے، تو اس کو میں خیال ہے بیسیکلی مطالبات تو ظاہر سی بات ہے وہ آگے بھی حل ہوتے رہیں گے، وہ کوئی اتنے وہ نہیں ہے، لیکن وہ سولیڈیرٹی مسرت صاحب ہے، کیونکہ یہ جو جس دھرنے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اب صرف بلوچستان یا مرز تک محدود نہیں رہا ہے، وہ اس کے جو کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مقامات پر اب دھرنے شروع ہو گئے ہیں، اس طرح سے اسلام آباد میں بھی، پنجاب میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں نادیہ، سب سے پہلے تو میں تمام لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ سب نے اپیل کی ہے اور ہمیں ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ ان کے جتنے بھی، ویسے بائی دا وے میں تھوڑا سا ایک چیز پہ روشنی ڈالنا چاہتی ہوں کہ ہمارے وہاں پہ علی زیدی صاحب اور ذوالفقار بخاری صاحب موجود ہیں پہلے دن سے، اور ان کے جتنے بھی جائز مطالبات تھے وہ سارے ہم لوگوں نے مانے ہیں، اور صرف یہ کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل سے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ انہوں نے ضرور ہی یہ نہ بھی کہتے تو انہوں نے جانا تھا، لیکن وہ مطلب آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی ان کو کلیئرنس ملے گی تو ول گو اینی مومنٹ، بٹ اس کے لیے وہ پہلے ڈسکلوز بھی نہیں کیا جا سکتا جو وہاں کے حالات ہیں اس کے پیش نظر۔ لیکن جو سب سے زیادہ جو ہمیں ریکویسٹ کرنی چاہیے، اپیل کرنی چاہیے،
کہ خدارا آپ ان شہداء کو دفنائیں اور آپ کی جتنے بھی مطالبات ہیں وہ ہر صورت مانے جائیں گے، بیکاز اس میں کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو ان ایکسیپٹیبل ہو، جس پہ گورنمنٹ نہ چاہتی ہو کہ ہم اس پہ عمل درآمد کریں۔ بیسکلی یہ ہزارہ کمیونٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ ہم سب کا، ہم تمام پاکستانیوں کا، تمام بلوچستان اور ہمارا پورا ملک اس وقت انتہائی افسردہ ہے، ہم سارے غم و غصے کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ دشمن کا وار ان کے اوپر نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے اوپر ہے، پاکستان کی امن کے اوپر ہے، پاکستان کے استحکام کے اوپر ہے، پاکستان کی ترقی کی راہ کے اوپر ہے، پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے، میں لاسٹ میرا کامنٹ سلمان غنی صاحب سے لے لوں۔ سلمان غنی صاحب، کیونکہ اب یہ جو اس کا جو دائرہ ہے وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، تو کتنی مزید مشکلات ہو سکتی ہیں کہ اگر ہم ان کو نہیں کنونس کر پائیں کہ جی آپ دھرنا ختم کر دیں، یا دھرنا نہ ختم کریں، اپنے پیاروں کی تدفین کر دیں، ورنہ جس طرح سے اسلام آباد میں بھی کچھ پوائنٹس ہیں، کراچی میں بھی، اور آئی ایم ناٹ شیور کہ پنجاب میں یا وہاں پر کیا ہے حالات۔ نادیہ، میرا خیال میں اگلے 24 گھنٹے میں تمام معاملات بہتر ہوں گے، اور پرائم منسٹر صاحب کو آج وزارت داخلہ نے جو بریفنگ دی ہے، یقیناً اس بریفنگ کی روشنی میں انہیں فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن آخری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں بلوچستان میں یہ جو دہشت گردی کا عمل ہے، یہ ایک منظم سلسلے کی کڑی ہے، اور اس صورتحال کے اندر جب ہم پاکستان کے اندر کنسنسس کی بات کرتے ہیں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنگیں جو ہیں وہ فوجیں نہیں لڑتی، قومیں لڑتی ہیں، اور دہشت گردی کی جنگ بہت بڑی جنگ ہے۔ ہمارا 65 میں 71 میں اتنا نقصان نہیں ہوا، جانی نقصان، جتنا اس دہشت گردی کی جنگ میں ہوا ہے۔ لہذا جب ہم اپنی فورسز کے حوالے سے بات کریں تو ہم بارڈر پہ کھڑے اس آخری فوجی کا چہرہ پڑھیں، کہ بات ہے کہ اس کا اگر چہرے پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ جائے گا کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت، ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں۔ بات ہے وہ تو قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر ہمیں انتشار نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ انتشار ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر یکجہتی کی فضا ہوگی تو نریندر مودی کو بھی میسج جائے گا اور 7 سمندر پار بھی جائے گا، اور قومیں جنگیں لڑتی ہیں دہشت گردی کے جن کو قابو کرنے کے لیے ہماری فورسز نے، ہماری حکومتوں نے رول ادا کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردی کی جڑیں کاٹنی ہیں۔ اور بلوچستان ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، پاکستان کے لیے قیمتی ہے، تو بلوچستان کے اندر امن یقینی بنے گا۔ اور اس حوالے سے جہاں تک پرائم منسٹر صاحب کی بات ہے، پرائم منسٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہاں پر جائیں گے، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، اور یہ جو وزارت داخلہ نے بریفنگ دی ہے ان میں نہ صرف ان مسائل کا حل موجود ہے بلکہ وہ جو متاثرین ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے اقدامات وہ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سلمان غنی صاحب، مسرت صاحبہ آپ کے بھی، سرفراز بگٹی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، فیصل کریم کوہلی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور کم از کم ہم اس فورم پہ یہ کنسنسس ڈیولپ ہے کہ اس وقت یہ ایشو ایسا نہیں ہے کہ جس پہ پالیٹکس کی جائے، اس وقت ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور جس بھی دشمن کی کارروائی ہے اس کو یہ اسٹرانگ میسج دینے کی ضرورت ہے۔ پروگرام سے دیجیے نادم مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔